بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج شیخ نے سورہ النمل اور سورہ قصص ختم کی ہے۔ یہ وہی سلسلہ چلا آ رہا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن جو ہے وہ بہت انٹینسٹی کے ساتھ، تیزی کے ساتھ اس کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے کفار مکہ کی طرف سے، اور بات وہاں تک پہنچ رہی ہے دھیرے دھیرے کہ اللہ کے رسول کی جان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، ان کو جان سے ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ تو ہجرت کا ٹائم بھی قریب آتا جا رہا ہے۔ اس میں مین ایڈریس جو ہے دونوں سوراز میں وہ تو مشرکین عرب ہیں، کفار قریشی ہیں، لیکن کافی پریڈومیننٹ، کافی بڑا حصہ اس میں یہود کی طرف، بنی اسرائیل کی طرف ڈیووٹ کیا گیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دو ریزنز ہیں اس کے۔ ایک ریزن یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ہے کہ تم اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے کٹر، سب سے زیادہ یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، یعنی اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے یہ دو لوگ رہتے ہیں، مشرکین اور یہود۔ یہ آج بھی سامنے نظر آ رہا ہے، جو 1500 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی ہمیں۔ دوسری چیز یہ کہ یہاں جو مین فورس ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مکے میں، وہ مشرکین کی ہے، مشرکین عرب کی، قریش کی، لیکن مدینے پہنچنے کے بعد وہ ریپلیس ہو جائے گی یہود سے۔ وہاں جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پوری ان کی ٹیم کو مشن کے تعلق سے، وہ چیلنج آئے گا جس طرح سے یہاں قریش کی طرف سے چیلنج آ رہا ہے، مین چیلنج وہی چیلنج جو ہے یہود کی طرف سے آئے گا۔ تو اس وجہ سے دونوں چیزوں کو کور کر کے چلا گیا ہے ان دونوں سوراز میں۔ سٹارٹنگ میں ہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ کلیئر آیات قرآن و کتاب مبین، کہ بہت ہی کلیئر بک ہے جو قرآن کی آیات کی شکل میں تمہارے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ ہدم و بشریٰ للمؤمنین، کہ یہ اچھی گڈ نیوز ہے ان لوگوں کے لیے جو اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے دنیا کو بہت ہی اٹریکٹیو بنا دیا ہے۔ یہاں جو ان کی جو ان کی جو بے ایمانیاں ہیں، جو ان کی خیانتیں ہیں، وہ کافی اٹریکٹیو بنا دی گئی ہیں ان کے لیے، تو اس میں وہ بالکل اندھوں کی طرح گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ان کے لیے بہت ہی برا عذاب ہے، اور وہ ایسا عذاب ہے جس میں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ایک اور چیز ٹاپک ہے جس کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اصل میں ان کے دشمن سمجھا ہوا تھا انہوں نے کہ سب ہم یہی دشمن ہیں اور یہ اپنے انوینٹ کر کے لاتے ہیں کتاب کو، قرآن کو، تو اس میں رسالت کو بھی کافی کلیئرلی اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے جو تم اس پہ الزام لگا رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، بلکہ یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کتاب جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ان کے اوپر نازل ہو رہی ہے، اپنی طرف سے انوینٹ نہیں کرتے وہ۔ اس کو آیت نمبر 6 میں بتایا گیا ہے، کئی جگہ بتایا گیا ہے اس کو، آیت نمبر 6 میں بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہا گیا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یہ، حکیم اور علیم کی طرف سے ہے یہ۔ پھر یہاں سے 7 نمبر سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے، 7 نمبر کی آیت، اور اس میں جب وہ اپنی فیملی کو لے کے آگے آئے گا وہ قصہ، سورہ قصص میں آ رہا ہے وہ، کہ کس طرح وہ مدین پہنچے، کس طرح ان کے ہاتھ سے ایک مرڈر ہوا تھا، جس کو ہم اسلامک شریعت کی ٹرمینالوجی میں قتل خطا بولتے ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ۔ یہاں النمل میں اس کی موسیٰ علیہ السلام کی مدین سے واپسی کا ذکر آیا ہے، جہاں سے کہ ان کو راستے میں پھر نبوت ملی تھی 7ویں آیت سے۔ 8 نمبر کی آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ
بلیسڈ جو ہے جو آگ میں ہے اور اس کے اراؤنڈ جو ہے، اس کے بارے میں جو اسکالرس ہیں، مفسرین ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آگ جو تھی وہ ایک طرح وہ صرف ایک سمبل تھا، ایک ریفلیکشن تھا، اور جو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تھے اس کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایکسپلین کیا ہے وہاں جا کے کہ فلما جاءہا نودیا ان بورک من فی النار ومن حولہا وسبحان اللہ رب العالمین، کہ اس میں جو تھا اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تجلی تھی، اور اس کے آس پاس جو فرشتے تھے ومن حولہا، وہ بھی یہ اس کا ایکسپلینیشن دیا ہے مفسرین قرآن کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ آگ سے اللہ کا اور فرشتوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. سبحان اللہ رب العالمین، پاک ہے وہ جو دونوں عالموں کا، وہ پاک ہے وہ ذات جو دونوں عالموں کی لارڈ ہے، ورلڈ آف بوتھ دا ورلڈس. آگے چل کے پھر ان لوگوں کی جو لوگ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریجیکٹ کیا گیا تھا ان کے مشن کو، اسی طرح سے فرعون اور اس کی قوم نے ان کو ریجیکٹ کیا. تو بتایا گیا ہے کہ کتنے ایروگینٹ تھے اور کتنے ظالم تھے وہ. ابھی دیکھیے دونوں چیزیں یہاں پہ ہمارے یہاں اس کو کہ جسٹس کو بھی ہم لوگ کرتے ہیں، اپنے کور کرتے ہیں، اور ہیوملٹی کو بھی. یہ ہمارے اسلامک اسٹڈیز کے پروگرام کا حصہ ہے، جو ہم خود بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر جسٹس ڈریون سوسائٹی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہاں اسی قرآن کی، یعنی فرعون کی قوم کی اور قریش مکہ کی کیریکٹرسٹک تھی. یہ مسلمانوں کی، مومنین کی کیریکٹرسٹک نہیں ہوتی کہ وہ تکبر کریں، ایروگنس ہو ان کے اندر اور کسی طرح کی ناانصافی کریں وہ. اس کے بعد آیت نمبر 15 سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے. یہ بنی اسرائیل کی دو بہت ہی پرومیننٹ فگرس ہیں، ہمارے بھی یعنی دین اسلام میں بھی بہت بڑے رسول ہیں، بہت بڑے مقام ہے ان کا. لیکن بنی اسرائیل، یہود خاص طور سے، ان کو بہت ہی ایکسٹراڈنری وہ رکھتے ہیں، ڈیوڈ اور سولومن کے نام سے، جو اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ وہ دنیا کے حریث ہیں. یہ معلوم ہے ہمیں کہ دنیا سے بہت محبت کرتے ہیں یہود، اور دونوں بادشاہ تھے. یہ وجہ ہے ان کی، اس لیے نہیں ہے کہ وہ کسی رسول سے محبت کرتے تھے، رسولوں سے کسی سے محبت نہیں کرتے تھے. وہ ان سے جو ایکسٹراڈنری اٹیچمنٹ جو آج تک دکھاتے ہیں وہ ہزاروں سال سے سلیمان علیہ السلام سے اور داؤد علیہ السلام سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو دنیا سے، پاور سے بہت محبت ہے. اور اسی کا ثبوت ہے یہ کہ صرف دو انہوں نے اتنے سارے انبیاء میں سے کافیوں کو تو قتل کیا انہوں نے، بہت سے لوگوں کو تو بالکل ان کے فیس پہ ریجیکٹ کر دیا، لیکن ان دونوں سے ان کو ایکسٹراڈنری محبت ہے. اس کی وجہ یہ ہے. ان کا قصہ یہاں سے شروع ہوا ہے. اس میں غیر ایکسٹراڈنری پاورز دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ صرف کنگز نہیں تھے دونوں، بلکہ اللہ کے فرنٹ لائن پروفٹس تھے. تو اس وجہ سے ان کو ایک ایکسٹراڈنری، جس طرح سے کافی سارے انبیاء کو، رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹراڈنری پاورز دیے ہوئے تھے. تو سلیمان علیہ السلام کا قصہ ہے یہ کہ ایک جگہ سے ان کا لشکر، ان کی ٹروپس کو لے کے جا رہے تھے وہ، اور وہاں اینٹس کا، چونٹیوں کا کوئی ایریا تھا جہاں پر کہ وہ اینٹس تھیں کافی. تو وہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کی اور پورے لشکر کی آواز کو سن کے انہوں نے کہا کہ دیکھو سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، تم لوگ چھپ جاؤ، ان کے راستے سے ہٹ جاؤ. یہ قرآن کی آیت میں ہی ہے، یہ 18 نمبر کی. تو اس میں نہیں تو یہ تم لوگوں کو روند ڈالیں گے. تو چونکہ میں نے ابھی کہا کہ جیسے رسول، کافی سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری پاورز بھی دیے ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو یہ پاور دیے تھے کہ وہ پرندوں کی، چینٹیوں کی، جانوروں کی لینگویج سمجھتے تھے اور سنتے تھے دور سے. ہوتی ہے یہ لینگویج، سب کو پتہ ہے، یہ تو آج کل سائنٹیفکلی پروو ہے. یہ کوئی بے وقوفی کی کہانیاں نہیں ہیں. سب آپس میں وہ لوگ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہر جانور، ہر اینٹس اور تمام چیزیں. تو سلیمان علیہ السلام نے وہ چیز سن لی، چونٹیوں کی یہ بات آپس کی، اور مسکرائے وہ. اور اس کے بعد یہ بہت خوبصورت دعا ہے جو 19 نمبر کی آیت میں ہے، ہم لوگوں کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ رب اوزینی ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ
وعلی वालिदैया वअन आमल सालिहन तरदाहो वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक الصالحین. बहुत खूबसूरत दुआ है ये. इसमें आप देखिए, आपके एक तो रसूल है और रसूल के साथ साथ एक बहुत बड़ा बादशाह है, लेकिन उसकी ह्यूमिलिटी देखिए आप. यानी हमारे यहाँ क्या होता है कि जो कोई चार पैसे जेब में आ जाएं, या कोई छोटी सी डिग्री मिल जाए, या कोई छोटी सी वेल्थ ज़मीन जायदाद मिल जाए, तो ये मालूम होता है कि हवा में उड़ रहे हैं, हवा में से मतलब ज़मीन पे पैर नहीं रखते. ये इतना बड़ा बादशाह है और इतनी गैर मामूली अल्लाह ताला की पावर है कि चींटियाँ उनसे डर के भाग रही हैं और छुप रही हैं, एंड्स. तो उनके बारे में वो फरमा रहे हैं कि मेरे रब मुझे शुक्रगुजारी का जज्बा दे. किस बात पे शुक्रगुजारी? देखिए, ग्रेटिट्यूड है ना, ग्रेटिट्यूड. इसका जज्बा दे मुझे किस बात की वजह से? कि द फेवर्स दैट यू हैव बिस्टोड अपॉन मी, जो तुमने मेरे ऊपर और मेरे वालिदैन के ऊपर जो नेमतें जो मुझे हम लोगों को दी हुई हैं, इस बात पे मुझे शुक्रगुजार बना. एंड इस बात की हमें तौफीक दे कि हम अमल साले वो अमल साले करें, वह अमल सालिहन तरदा हो, जो तुम्हें. अभी देखिए आप, ये तो पूरे के पूरे अमल साले हैं जो नज़र आ रहे हैं आपको, लेकिन इसमें ये देखिए टॉप सेकंड जो नज़र आएगी आपको, ये है कि फॉर सीकिंग द प्लेजर ऑफ अल्लाह. यानी वो अमल साले जो हैं बहुत सी गैर कौमें करती हैं. आपको एक से बढ़ के एक ईमानदार मिलेंगे गैर मुस्लिमों में, मुशरिकीन में, यहूद में, नसारा में. ऑनेस्ट मिलेंगे, सब्र का नमूना मिलेंगे, जनरॉसिटी का नमूना मिलेंगे. लेकिन वो उनकी तमाम जो ये लर्नर प्रोफाइल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं वो दुनिया के लिए होती हैं. मुसलमान में और उनकी हमारी ऑनेस्टी में और उनकी ऑनेस्टी में, हमारे पेशेंस में उनके पेशेंस में, हमारे कंपैशन में उनके कंपैशन में फ़र्क होता है कि हम जो कुछ करते हैं वो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं. ये डिफरेंस है. यही दुआ मांग सुलेमान अलैहिस्सलाम यही दुआ मांग रहे हैं कि ऐसा अमल साले करें हम, तरदा हो वअदखिलनी बिरहमतिक फी इबादिक सालिहीन, और हम लोगों को अपनी रहमतों में राइचस सर्वेंट्स के साथ, अपने नेक बंदों के साथ शामिल कर. बहुत खूबसूरत दुआ है ये, छोटी सी है, इसको याद करना चाहिए और पढ़ना चाहिए इस दुआ को, ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिनको अल्लाह ताला ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ से नवाजा है. फिर यहाँ से 36 नंबर की इसमें 30 के आसपास आयत जो है वर्सेस, उसमें क्वीन ऑफ शेबा की स्टोरी आती है. सबा की जो बहुत बड़ी सल्तनत थी यमन में, कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की एक बर्ड थी हुदहुद, वो ख़बर लेके आया कि एक कौम है और वो मुशरिकीन है, बड़ी सल्तनत है, पावरफुल हैं, लेकिन वो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत करते हैं. तो उसका किस्सा यहाँ से शुरू हुआ है. उसमें जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उनको दीन की दावत दी, तो क्वीन ऑफ शेबा ने उनके लिए तोहफे भेजे. तो आप देखिए, मिशन से जो इंसान कमिटेड होता है, तो वो उन्होंने तोहफे रिजेक्ट कर दिए. वो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहते थे. उन्होंने कहा कि ये तुम वापस ले जाओ, अल्लाह ताला ने मुझे तुमसे ज़्यादा दिया हुआ है. मेरा मकसद जो है तुम लोगों से इंटरेक्शन का, तुम्हारे साथ कुछ ताल्लुक़ रखने का, वो मिशन का ताल्लुक़ है. तो उसके बाद वो वाक़या है जिसमें कि एक जिन भी उनके कंट्रोल में थे, ये भी उनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर दिए थे अल्लाह ताला ने. तो एक कहता है जिन के मैं उसका तख्त जो है उसका वो मैं लेके आ जाऊंगा इससे पहले कि आप यहाँ से उठेंगे. और एक और जिसके बारे में कहा है कि एक ऐसे शख्स को जिसको हमने किताब का इल्म दिया था, उसने कहा कि मैं ब्लिंक करने में, आपकी जब पलक झपकेगी उतनी देर में उसको ले आऊँगा. खैर वो तफसील है उसकी. इसी आयत में बार बार वमन शकरा फ़इन्नमा शकरुहु लिनफ्सी यशकुरु लिनफ्सी वमन कफ़रा फ़इन्न रब्बी गनियुन करीम. बार बार अल्लाह ताला ने इस चीज़ को याद दिलाई है कि जो कोई शुक्रगुजार बंदे अल्लाह की नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं, तो अल्लाह पे कोई एहसान नहीं करते. वो ऐसा नहीं होता कि वो शुक्र अदा करके अल्लाह ताला पे कोई एहसान कर रहे हैं, बल्कि वो अपने लिए, अपने फ़ायदे के लिए शुक्र अदा करते हैं. अगर वो, और अगर नाशुक्री की ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह ताला की नेमतें अगर हमें मिलती हैं और उन नेमतों को रिजेक्ट करके ज़िंदगी गुजारते हैं, तो वो अल्लाह ताला का नाउज़ुबिल्लाह कोई चीज़ नहीं बिगाड़ते, अपना ही नुकसान करते हैं.
تو اللہ تعالیٰ کی جس طرح کی نعمتیں ملی ہوئی ہیں اس پہ دن رات شکر ادا کرنا چاہیے، ناٹ جسٹ بائی ٹنگ، صرف زبان سے الحمدللہ 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 نہیں، بلکہ ہمارے ایکشن سے، ہمارا پورا پرسونا، ہماری پوری پورا کیریکٹر جو ہے وہ دیٹ شوڈ بی اے سمبل آف گریٹیٹیوڈ، ہماری پوری پرسنالٹی سمبل بنے گریٹیٹیوڈ کا، شکر گزاری کا۔ اب یہ دیکھیے اصل میں انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اچھائی رکھی ہے انسانوں کی، اس کے باوجود کہ اگر کوئی شرک میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی برائی میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن ڈیپ ان سائڈ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر اچھائی رکھی ہے، نیکی رکھی ہے۔ اب جب کوئین آف شیبہ کو سلیمان علیہ السلام کا خط ملا اور انہوں نے انوائٹ کیا دین کی طرف، تو اور ان کے انویٹیشن پہ وہ آئی، اور وہاں جو سلیمان علیہ السلام کی جو شان و شوکت دیکھی، اور ان کی ہیوملٹی دیکھی، یعنی اتنے بڑے کنگ لیکن اس کے بعد ساتھ ساتھ بہت ہمبل، تو اس نے یہ کہا کہ ہم تو پہلے سے ہی مان گئے تھے، جان گئے تھے کہ آپ کے اندر یہ پاور، آپ کی یہ کیریکٹر ہے، آپ کا یہ بیک گراؤنڈ ہے، اور وَأَوْتَيْنَا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ، اور ہم تو we have been Muslims۔ سلیمان علیہ السلام کہ ہمیں یہ نالج دی گئی تھی اس سے پہلے، اور ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اس کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ وہ جو مشرکین میں سے تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک اچھا دل لے کے آئی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ بتایا ہے کہ جب اس نے شان و شوکت، جیسے میں نے کہا شان و شوکت دیکھی سلیمان علیہ السلام کے پیلس کی، اور اس کے ساتھ ان کا کیریکٹر دیکھا اسلامک لرنر پروفائل کا، تو اس نے کہنا چاہیے اسلام ان الفاظ میں قبول کیا کہ قالت رب انی ظلمت نفسی، کہ میں نے اپنے اوپر ابھی تک ظلم کیا ہوا تھا۔ وہی دیکھیے، یہی اچھائی جو اندر ہوتی ہے کہ وہ فوراً ابھر کے سامنے آ جاتی ہے، یعنی وہ اس اچھائی کو ایک نیک انسان جو ہے دباتا نہیں ہے، آ کے اس نے انسسٹ نہیں کیا کہ نہیں تم بھی ایک چیز پہ عمل کر رہے ہو، تم بھی ایک چیز کو مانتے ہو، لیکن ہم بھی اپنے مشرکین کا جو ہمارا بلیف ہے اس پہ ہم مانتے ہیں، اس کو ہم مانتے ہیں۔ تو ہم اپنے نفس پہ ظلم کر رہے تھے، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ میں سرنڈر کرتی ہوں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس کے رب العالمین کے سامنے، اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو بیکم مشن پارٹنر ود ہم، یعنی فوراً اس نے ٹوٹل سرنڈر کر دیا جب ایک رسول کا لائف سٹائل دیکھا اور رسول کی ہیوملٹی دیکھی، اس کے باوجود کہ بہت گرینڈ پیلس میں وہ رہتے تھے۔ قوم عاد کا قصہ ابھی کیوں بتایا جا رہا ہے؟ چونکہ میں نے کہا نا کہ ابھی یہ ہجرت کا موقع آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے پہلے بات آ چکی ہے کہ یہ ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، جو ہسٹوریکل قصے بھی سنائے گئے ہیں تاریخ کے، وہ اس لیے سنائے گئے ہیں کہ اس میں سے کیا چیز ابھی ریلیونٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس میں ریلیونٹ چیزیں صرف اٹھا کے بتائی گئی ہیں یہاں پہ۔ اس میں پرانے انبیاء کی قوموں کا ذکر کر کے بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے وہ ابھی عاد صالح علیہ السلام کی قوم کا بتایا ہے کہ انہوں نے یہ طے کر لیا جب وہ مشن پہ اڑے رہے اپنے، اور یہ لوگ اس کو ریجیکٹ کرتے رہے، کہ اس کو رات میں مل کے اس کو ختم کر دو۔ بالکل وہی کا وہی پلان جو مکے میں مشرکین بنا رہے تھے، ایگزیکٹلی وہی پلان صالح علیہ السلام کی قوم کا 49 نمبر کی آیت میں ہے کہ اس کو مل کے ختم کر دو۔ تو یہ کیوں بتایا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح کی چیزیں بتا کے یعنی مشرکین کو نوٹس دے رہا ہے، وارننگ کا، کہ تم اس طرح کی حرکت مت کرنا، نہیں تو بہت بڑے عذاب میں گر جاؤ گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ٹیم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ فکر مت کرو، تم یہ جو تمہارے پیچھے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے۔ یہ جس طرح سے پچھلی قوموں نے رسولوں کو ایگزائل کرنے کی، ان کو ہجرت پہ مجبور کرنے کی کوشش کی، اور اس میں وہ ناکام رہے اپنی کوششوں میں، اسی طرح یہ مجرم بھی ناکام رہیں گے، تم میں اللہ تعالیٰ بچا لے گا اور ان کو تباہ و برباد کر دے گا۔ یہ مقصد ہے یہ پرانی اسٹوری سنانے کا۔ صالح علیہ السلام کی یہ بات بتانے کے بعد کہ انہوں نے رات کو ان کو ختم کرنے کا ارادہ کیا، تو ان کو نکال کے لے گئے وہ، اینڈ فیملی، اور ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور ان کی قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ بات قرآن میں کئی جگہ اور جگہ بھی آئی ہے کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ ان لوگوں نے پلاننگ کی
ان لوگوں نے کانسپریسی کی، ان لوگوں نے رسول کے خلاف چالیں چلی، اور ہم نے چال چلی، یہاں فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے چال چلی، کہیں کا مکروا مکر اللہ، کہ انہوں نے چال چلی اور اللہ نے چال چلی، اور اللہ بہترین چال چلنے والا ہے، مگر ان لوگوں کو وہم لا یشعرون، وہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس چیز کو کہ اللہ ان کے مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور مجرمین کے خلاف ہے۔ قوم لوط کا بھی ایگزیکٹلی سیم چیز 56 نمبر کی آیت میں، کہ اس کو لوط علیہ السلام کو اور اس کی فیملی کو نکال کے پھینک دو باہر، شہر سے باہر نکال دو، بالکل وہی کی وہی سچویشن، یعنی ایک ہی مشن ہوتا ہے اللہ کے رسولوں کا، ان کا کام کرنے کا طریقہ ایک ہی ہوتا ہے، اور ان کے جو ایڈورسریز جو ہوتے ہیں، ان کے خلاف جو لوگ اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی بالکل ایک ہی بیہیویئر ہوتا ہے، ایک ہی رویہ ہوتا ہے، بالکل فرق نہیں ہوتا اس میں۔ آج بھی یہی حال ہے، یعنی اللہ کے پروفٹ کے مشن پہ اگر کوئی چلنا چاہے یا اس کے لیے کوئی کام کرنا چاہے سنسیئرٹی کے ساتھ، تو یہی ہوتا ہے، بالکل ایگزیکٹلی سیم بیہیویئر سامنے آتا ہے۔ پھر بار بار یہ تمام قصے سنا کے اللہ تعالیٰ پھر اپنی توحید کی طرف لے کے آتا ہے، کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے، کس طرح سے آسمان سے بارش اتارتا ہے اور اس کے ذریعے زمین کو خوبصورت بنا دیتا ہے، اس میں گارڈنز اینڈ بیوٹی آ جاتی ہے، ٹریز کی، گرینری کی، اور کس طرح سے اس کے اندر کھانا، فوڈ، ہماری پروڈکشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، کس طرح سے ندیاں بہتی ہیں بارش کے ذریعے، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ کے رکھا ہے۔ اور وہی ہے جب ہم کسی مشکل میں پڑ جاتے ہیں تو ہماری مشکل کو آسان کرتا ہے، جب ہم کسی پریشانی میں گر جاتے ہیں تو ہمارا رب ہی ہے جو ہمیں اس پریشانیوں سے نکالتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہے، چونکہ وہ آس پاس ان قوموں کے علاقے تھے، پورے مکے کے آس پاس یہ لوگ سفر کرتے تھے، یمن کی طرف بھی سفر کرتے تھے، سیریا کی طرف بھی سفر کرتے تھے، کہ یہ کئی جگہ قرآن میں فرمائی ہے کہ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ ہم چل پھر کے دیکھو تم ان قوموں کا کیا حال ہوا جنہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، کس طرح سے ہم نے ان کو عذاب میں، ان کرمنلز کو ہم نے پنش کیا۔ اینڈ ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، کہ تم غم مت کرو ان مجرموں کی حرکتوں پہ، جس طرح سے کہ یہ تمہارے خلاف سازشیں رچ رہے ہیں۔ اور ایک ریالٹی بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں چاروں طرف بکھری ہوئی ہیں 73 آیت نمبر میں، لیکن انسان جو ہے وہ کافی ناشکرا ہے، یعنی بار بار اس چیز کو بتایا گیا ہے کہ اصل میں تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے، گریٹیٹیوڈ کی تمہارے اندر لرنر پروفائل ہونا چاہیے، وہی ہے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کی سے رضا کے بعد جو تمہیں جنت میں لے کے جائے گی۔ لیکن انسان اصل میں بہت ہی ناشکرا ہے، اس کو بار بار ریمائنڈ کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ بات بھی بار بار بتائی گئی ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اور وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور جو تم دکھاتے ہو اوپنلی جو باتیں کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم سیکریٹلی باتیں کرتے ہو اس کو بھی اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے 74 آیا میں۔ اور ان سب چیزوں کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ ایک خاص اسٹائل میں آگے بات کو بڑھاتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، یعنی جو تمہارے آس پاس لوگ ہیں، جو تم سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تمہارے ساتھ بیٹھتے ہیں، تمہارے ساتھ چلتے پھرتے ہیں، جن کو تم دعوت دیتے ہو دین کی، جن کو تم مشن جن کے پاس لے کے پہنچتے ہو اپنے مشن کو، تو ایسا لگتا ہے تمہیں کہ زندہ ہیں وہ، لیکن وہ مردہ ہیں، تو ان مردوں کو تم سنا نہیں سکتے، اور نہ ہی تم ڈیف جو ہیں ان کو، بہرے جو ہیں، مردہ ہیں اور بہرے ہیں، ان کو سنا سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمہاری بات کو سن کے منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے تم اوپر بہرے اور ڈیڈ مردہ کہا گیا ہے، اور نیچے کہا گیا ہے کہ جس طرح سے تم اندھے، یعنی آنکھیں ہیں ان کی، لیکن چونکہ وہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ اللہ کا رسول ہے
وہ بہت ہی لاجیکل باتیں بتا رہا ہے وہ، اور وہ اسی طرح سے بتا رہا ہے جو پہلے آ چکا ہے کہ اس کا کوئی کمپنسیشن نہیں مانگتا، کوئی چیز ریٹرن میں نہیں مانگتا، لیکن تم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہو، اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، تو تم بالکل اندھے ہو۔ 81 آیا نمبر۔ ایک حدیثوں میں بھی آتا ہے اس کے بارے میں کہ قیامت کی نشانیوں کے بارے میں۔ اب آپ یہ دیکھیے قیامت کی نشانیوں میں ایک اللہ تعالیٰ نے وہ کہی جو کل بات آ چکی ہے، کل یا پرسوں، کہ یاجوج و ماجوج، تو اس کے بارے میں تو کافی کلیئرٹی الحمدللہ آ گئی ہے یہاں پہ۔ اب آج کی دیکھیے آپ، کل رات کو جو ان مجرموں نے اچانک رات کے اندھیرے میں جو سوتے ہوئے لوگوں پہ، بچوں پہ اور عورتوں پہ، وہی اونچی جگہ سے جو میزائل مار رہے تھے اور جیٹ فائٹر سے حملے کر رہے تھے، یہی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب یہ قیامت قریب آ جائے گی تو یاجوج و ماجوج جو ہیں، یہی امریکہ، اسرائیل، یاجوج و ماجوج کی اولادیں، یہ اوپر سے اونچی جگہوں پہ سے حملے کریں گی تمہارے اوپر۔ وہی ہو رہا ہے، کل رات کو بھی وہی ہوا۔ 400 معصوم عورتوں کو، بچوں کو سوتے میں، رات کو سوتے میں، رمضان کی راتوں میں شہید کر دیا۔ ایک اور چیز جو انہی احادیث میں ہے، اس میں یہ اس کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے قریب ایک جانور نکالے گا اللہ تعالیٰ، ایک کریچر نکالے گا۔ وہ کیا جانور ہوگا، کیا اس کی، اب جیسے یاجوج ماجوج کا جو ہے آج کے زمانے میں پچھلے 50 سال میں یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے، یعنی لوگوں نے تاریخ کا بھی مطالعہ کیا، ہسٹری بھی پڑھی، وہاں تک پہنچ گئے، وہاں سے نکال کے لائے کہ یہ کوئی انڈیویجولس نہیں تھے بلکہ یہ 2 خاندان تھے جن کے یہ پورے کے پورے نکلے ہوئے ہیں وہاں سے، جو پوری دنیا میں ظلم زیادتی کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح سے شاید اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے اس کا راز بھی کھول دے کہ یہ کس طرح کا جانور ہوگا، کیا اس کا نیچر ہوگا، وہ کس طرح سے یہ لوگوں کو سے بات کرے گا اس کے بارے میں، کہ جو قیامت کے بارے میں جو لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو کس طرح سے یہ یقین دلائے گا۔ یا اس کو دیکھ کے کس طرح لوگ یقین کریں گے، اللہ عالم۔ حدیثوں میں بھی ہے یہ، قرآن میں تو ہے ہی، اور 82 نمبر کی آیت میں حدیث میں بھی آتا ہے۔ اس کے چونکہ قیامت کے آثار کا ذکر ہو رہا ہے، پھر اب قیامت کے دن کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، وہی سیکوینس میں چل رہا ہے۔ جو بھی گڈ ڈیڈس لے کے آئے گا، یہ ہیں گڈ ڈیڈس، پوری ان پیک کر کے بتا دی گئی ہیں یہاں پر، بتائی جاتی ہیں کہ آپ کی لرنر پروفائلز، آنیسٹی، کمپیشن، پیشنس، جنراسٹی، فارگیونیس، وہ اس دن قیامت اس ہولناک دن کے عذاب سے، اس کے ٹیرر سے سیو کر لیے جائیں گے۔ اور جو برائی لے کے آئے گا، یہ تمام جن کے اندر یہ ایول ڈیڈس، یہ ڈیڈس نہیں ہوں گی، اس کا مطلب یہ کہ ایول ڈیڈس ہوں گی، ان کے چہروں کو آگ سے جھلسا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ اسی چیز کا بدلہ ہے جو تم کرتے آ رہے ہو۔ سورہ قصص میں جیسے میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی قصہ ہے فرعون کا، اس کو ہم انشاءاللہ کوئکلی ریپ اپ کریں گے، کافی ساری چیزیں اس میں آ چکی ہیں۔ اس میں ایک تو قارون کے قصے پہ، چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا لیکن فرعون کی گینگ میں شامل تھا، وہ اس میں تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں، جو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے بنی اسرائیل کے تھے، تو ان کی ماں کو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے، وہ والی وحی نہیں ہے جو رسولوں کے پاس آتی ہے، یہ وہ والی چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی دل میں کوئی بات کلیئرلی ڈال دی، تو اس طرح سے جب ڈالا کہ اس کو تم، چونکہ بچوں کو قتل کر دیتا ہے وہ فرعون، تو تم اس کی جان بچانے کے لیے اس کو ریور میں، نائل، دریائے نیل میں ڈال دو، اور اس کی فکر مت کرو تم، اس کے بارے میں غم مت کرنا، ہم اس کو بچا بھی لیں گے اور اس کو ہم اپنا رسول بنائیں گے۔ بچپن میں یہ بات بتا دی تھی ماں کو۔ پھر کس طرح سے آپ یہ دیکھیے آیت نمبر 9 میں، یہ ہمیں معلوم ہے، حدیث سے بھی اس چیز کو ثابت ہوتی ہے اس بات سے، کہ جو چند گنتی کے لوگ فرعون کی گینگ میں جو ایمان لائے تھے اس کے محل میں، ان میں اس کی وائف بھی تھی، سیدہ آسیہ نام آتا ہے ان کا، کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے کہ جان بچانے میں اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے اندر نیکی کا جذبہ تھا، نیٹ اینڈ کلین ہارٹیڈ وومن تھی وہ،
تو بچپن میں جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ، تبھی انہوں نے ریکویسٹ کی اپنے ہسبینڈ سے آیت نمبر 9 میں کہ اس کو مارنا مت، اس کو قتل مت کرنا، پیارا بچہ ہے، ہم شاید اس کو اپنا بیٹا بنا لیں اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمیں اپنی آنکھوں ٹھنڈی کرنے کا موقع ملے اس کے ذریعے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک اچھائی تھی ان کے دل میں، جس طرح ابھی کوئین آف شیبہ کا ذکر آیا کہ ایک اچھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ سے بچایا، اور اسی طرح سے فرعون کی وائف کو۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کیا اللہ تعالیٰ کا یعنی جسے کہ ہم کہتے ہیں نا بروٹل جسٹس، یہاں جو بات جسٹس کبھی آتا ہے ہماری لرنر پروفائل میں، کیونکہ دین کا بڑا سینٹرل پلرز میں سے ایک پلر ہے یہ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم، فرعون کی بیوی جنت۔ یعنی ایک اللہ تعالیٰ کا پیغمبر، اتنا کلوز پروفٹ، لیکن اس کو چونکہ خود اچھا کیریکٹر تھا، رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے، جنت اور جہنم سے رشتے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پروفٹ کے گھر میں میں بیٹھی ہوئی، دن رات اس کی اچھائی دیکھنے والی، اس کی اچھی باتیں سننے والی جہنم۔ فرعون جس کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی آخرت میں لعنت بھیجی ہے، آخرت میں بھی لعنت بھیجی ہے، اسی کے پہلے اس میں دن رات رہی ہوئی، اس کا سب پورا کیریکٹر دیکھا ہوا، لیکن بگڑی نہیں وہ اپنے کیریکٹر دیکھ کے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت لکھ دی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ٹیک اوے ہے اس قصے میں۔ یہ وہ ذکر ہے 15 نمبر کی آیت میں، جس کا میں نے ابھی سورہ نمل کے بارے میں بتایا کہ یہ جسے کہتے ہیں قتل خطا۔ تو چونکہ ہمارے یہاں تو یعنی ہر نیشن میں، ہر سویلائز سوسائٹی میں کسی کی بے حق جان لینا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں کیا ہو رہا ہے ذکر؟ ایک فرنٹ لائن رسول کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا ہے، اور وہ دعا کرتا ہے، ابھی آئے گا اس میں کہ ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، فوراً اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ پری میڈیٹیٹڈ مرڈر نہیں تھا، وہ جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو ہی جسٹ پنچڈ دیٹ مین، ایک صرف گھوسا مارا ان کو۔ اتفاقی بات یہ کہ جان نکل گئی اس کی، ایسی غلط جگہ پہ لگ گیا۔ اس کو کہتے ہیں ہماری شریعت میں اس کا ہے کہ قتل خطا، ایکسیڈنٹل مرڈر۔ یہ اس کے بارے میں بھی لوگ مطلب کرتے ہیں نا اس طرح کے کوشچن، یا اعتراض کرتے ہیں قرآن پہ اور اسلام پہ کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ کے پاس تو رسول نے مرڈر کر دیا لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیسے معاف کر دیا؟ تو یہ رسول کی باتیں یہ ہیں، بلکہ ہماری پوری شریعت میں یہ ہمارے وہ ہے، ایک رول ہے، اسلامک رول ہے یہ قتل خطا اگر یہ پروو ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اس کا پھر خون بہا ہے اور وہ تمام چیزیں ہیں قصاص، لیکن یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے اگر اس طرح کا کچھ معاملہ کروایا ہو موسیٰ علیہ السلام سے بھی، لیکن بیسیکلی فنڈامنٹلی یہ جو ایکسیڈنٹل مرڈر ہوتے ہیں اس کے بارے میں الگ احکام ہیں، الگ شریعت کے رولز ہیں۔ 16 نمبر کی آیت میں ہے قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر اللہ، کہ میں مجھ سے یہ ایک اور دوسری دو چیزیں ہیں اس میں۔ ایک تو یہ کہ مرڈر کے تعلق سے ایک رول ہے، ایک اور رول جو ہمارے قرآن میں ملتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے تعلق سے، کہ اللہ تعالیٰ کس چیز کو معاف کرتا ہے، وہ اس چیز کو معاف کرتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے یہ دوسری جگہ پہ بھی کہ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً معافی مانگو، فوراً۔ ایسا نہیں ہے کہ برسوں مہینوں اپنی غلطی پہ اڑے رہے، جمے رہے، پھر جب لگا کہ اب موت آنے والی ہے، اب اللہ کے پاس جانے کا وقت آ گیا ہے، قبر قریب آ رہی ہے، تو پھر اس وقت معافی تلافی کرنے بیٹھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ معافی کو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ معافی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، آپ کو فوراً احساس ہو گیا ہے کہ ہاں مجھ سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، کتنی بڑی سے بڑی غلطی ہو، ٹرن ٹو اللہ امیڈیٹلی، نو میٹر واٹ۔ ایک اور امپورٹنٹ چیز قارون کے قصے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شادی کا قصہ اور ان کے امپلائمنٹ کا قصہ اس میں آیا ہے سورہ قصص میں۔ اس میں مدین پھر وہ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، چونکہ مرڈر کا کیس چل رہا ہے ان کے اوپر، لوگ ان کو اریسٹ کرنا چاہتے ہیں، فرعون اور اس کی پولیس، تو وہاں سے بھاگ کے وہ مدین چلے جاتے ہیں۔ مدین میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کچھ لوگ پانی پلا رہے ہیں اپنے بکریوں کو، اور ان سے ہٹ کے دو لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اپنے فلاک کے ساتھ۔ تو پوچھتے ہیں وہ کہ
دور کیوں کھڑی ہو؟ تو بتاتی ہیں وہ کہ ہم ان لوگوں کے جانے کا انتظار کر رہے ہیں. مطلب ظاہر ہے کہ اچھی ڈیسنٹ فیملی سے, ڈیسنٹ بیک گراؤنڈ سے آئی ہیں وہ. دے ڈونٹ وانٹ ٹو مکس اپ ود میلس. وہاں پہ جو مرد ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں پلانا چاہتی ہیں پانی, تو موسیٰ علیہ السلام جا کے ان کی بکریوں کو پانی پلاتے ہیں. اور اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بہت اچھی خوبصورت دعا ہے, چھوٹی سی, کہ میرے لیے تھکے ہوئے ہیں, بھوکے پیاسے بھی ہوں گے یقیناً, ہوم لیس ہیں, کوئی گھر بار نہیں ہے, کوئی فیملی نہیں ہے, تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ میرے رب میرے لیے کوئی ایسا انتظام کروا جس میں میرے لیے بہتری ہو, کوئی ایسی چیز بھیج دے. اور ظاہر ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. پھر ان 2 لڑکیوں میں سے ایک لڑکی ان کے پاس آتی ہے اور وہ بولتی ہے کہ ہمارے ابا بلا رہے ہیں تمہیں گھر آ جاؤ. گھر جاتے ہیں, پھر ان سے بات چیت ہوتی ہے. ابھی دیکھیے 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں امپلائمنٹ کے تعلق سے, ریکروٹمنٹ کے تعلق سے. یہ 26 نمبر کی آیت اور 27-28 میں بھی ہے میرے خیال سے یہ, کہ ان میں سے ایک لڑکی اپنے ابا کو پرپوز کرتی ہے کہ اس کو آپ ہائر کر لیجئے, ہائر ہم, اس کو جاب دے دیجئے. قالت احداہما, ان دونوں میں سے ایک, یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین, کہ اس کو ہائر کر لیجئے. ہائرنگ کے لیے, ٹیم ریکروٹمنٹ کے لیے بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ قوی الامین. وہاں یوسف علیہ السلام, ہم نے سورہ یوسف میں دیکھا تھا, وہ کیا تھا؟ حفیظ علیم. ایک ہی مور اور لیس ایک ہی بات ہے کہ 2 شرطیں ہونا چاہیے کسی بھی اچھے امپلائی کے لیے, کسی بھی اچھے اسٹاف ممبر کے لیے. ایک تو یہ قوی, کمپیٹنٹ. اس وقت ظاہر ہے کہ کوئی برین والے سیکٹرز, کوئی ایجوکیشنل سیکٹرز, کوئی نالج سیکٹرز نہیں ہوتے تھے. اس وقت جو بھی کام ہوتے تھے وہ جسمانی کام ہوتے تھے, ذہنی کام نہیں ہوتے تھے. تو یہ کہا ہے کہ قوی, کمپیٹنٹ اور امین, امانت دار. خیانت نہیں ہونا چاہیے, خیانت 1 منٹ کی, 1 پیسے کی خیانت نہیں ہونا چاہیے. یہ وہ بتا رہی ہیں اپنے کہ اس کو اس لیے امپلائی کر لیجئے موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ قوی بھی ہے, کمپیٹنٹ بھی ہے اور امین بھی ہے, امانت دار بھی ہے. وہاں کیا گیا تھا یوسف علیہ السلام نے, کیا کہا تھا؟ انی حفیظ علیم, کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں. سیم امانت داری, حفاظت کروں گا, میری جو بھی ذمہ داری مجھے دی جائے گی اس کی حفاظت کروں گا. اور امین, علیم, کمپیٹنٹ ہوں میں, یعنی نالجبل ہوں میں. اب یہ جو نکاح کی بات کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے سسر, تو وہ اس میں امپلائمنٹ کم ویڈنگ کا پیکج ہے, وہ کہ شادی بھی کر لو اور کام بھی کرو میرے ساتھ. تو اچھا پیکج ہے دونوں, مطلب جاب بھی مل رہا ہے اور بیوی بھی مل رہی ہے, دلہن بھی مل رہی ہے. تو اس میں یہ دیکھیے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ فکس ٹرم کا کانٹریکٹ بتا رہے ہیں, یہ کہ 8 یا 10 سال میرے ساتھ کام کرو. اس میں آیت نمبر 27 میں کہ تم رہو یہاں پہ, تمہارے اوپر ہے, 8 سال کام کرنا ہے 8 سال کام کرو, 10 سال کام کرنا 10 سال کام کرو. تو موسیٰ علیہ السلام ایکسیپٹ کر لیتے ہیں دونوں چیزیں, دونوں کنڈیشنز کی, شادی بھی کرتے ہیں وہاں پہ اور کام بھی کرتے ہیں ان کے ساتھ. پھر یہاں سے وہ قصہ شروع ہوتا ہے دوبارہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی کانٹریکٹ کا پیریڈ پورا کر کے واپس جا رہے ہیں مصر کی طرف اپنی فیملی کے ساتھ, اور وہاں سے پھر وہ آگ دیکھتے ہیں اور پھر یہ وہ قصہ شروع ہو جاتا ہے. اب یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں فرعون کے دربار میں, اور یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ واقعی مجھ سے ایک مرڈر ہو گیا تھا, لیکن وہ میرا انٹینشن اس کو مرڈر کرنا نہیں تھا, جو تھا خطا تھی, وہ ایک غلطی تھی, ایک مسٹیک تھی, وہ ایک ویکنس کے ذریعے ہوا تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسا میں نے کہا کہ ان کی رسالت کو بار بار اللہ تعالیٰ پروف دے رہا ہے اس کا. تو یہ جیسے سورہ کہف میں بھی آ چکا ہے, سورہ یوسف میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ یہ جب یہ اتنے بڑے بڑے ایونٹ جو ہو رہے تھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ تم وہاں موجود نہیں تھے, یہ سب تم وٹنس, تمہارے سامنے نہیں ہو رہا تھا یہ سب کچھ, لیکن دیکھو تمہیں کتنی تفصیل سے یہ تمام سٹوری سنائی جا رہی ہیں. یہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اللہ ہی کا رسول ہے, اور یہ جو سٹوری سنائی جا رہی ہیں یہ اللہ کی طرف سے سنائی جا رہی ہیں. جو ہم یہاں سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ, کہ یہ اندھوں کی طرح مت مان لو کہ یہ بس سن لیا, ابا نے کہہ دیا کہ محمد اللہ کے رسول تھے تو اللہ کے رسول, اماں نے کہہ دیا کہ اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے, ایسا نہیں ہے.
جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں ہر چیز کے کانسیپٹ کلیئر کر رہا ہے، تو اس میں ایک چیز یہ امپورٹنٹ چیز ہے، اور بھی چیزیں آ چکی ہیں ابھی تک اور آگے بھی شاید آئیں گی کچھ، کہ اس میں ایک ایویڈنس، ایک شہادت یہ ہے کہ اتنے ڈیٹیل میں، اتنے پریسیشن کے ساتھ، اتنی صحیح قصے ہزاروں سال پرانے اللہ تعالیٰ ان کی زبان مبارک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنوا رہا ہے لوگوں کو، تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے من سے، اپنے دل سے کوئی گھڑ کے نہیں لاتے ہیں قرآن کو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اس لیے وہ اللہ کے رسول ہیں۔ چوالیس نمبر 45 نمبر میں بڑی کلیئر یہ بات بتائی گئی ہے کہ تم نہ مدین کے لوگوں کے ساتھ موجود تھے جب یہ قصہ وہاں ہو رہا تھا، یہ واقعات وہاں ہو رہے تھے، اور نہ ہی تم کوہ طور کے پاس، جس کو آج کل میرے خیال سے جبل موسیٰ کہا جاتا ہے، اس زمانے میں اس کا نام کوہ طور تھا۔ آج اگر ہم ایجپٹ جائیں یا اس ایریے میں جائیں تو اس کو جبل موسیٰ کے نام سے، یہ پہاڑ جہاں پر کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اپوائنٹمنٹ لیٹر ملا تھا، تو تم وہاں پر بھی موجود نہیں تھے اور مدین میں بھی موجود نہیں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اس کے باوجود بھی تم بالکل صحیح قصے کہانیاں سنا رہے ہو مشرکین عرب کو۔ اور اگر یہ کنٹینیوسلی ریجیکٹ کیے جائیں تو چھوڑ دو ان کو ان کی اپنی خواہشات میں، یہ جو ریجیکٹ کر رہے ہیں تمہارے مشن کو، یہ صرف سیلفش ہیں، گریڈی ہیں، اس لیے تمہارے مشن کو ریجیکٹ کر رہے ہیں۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بار بار کہا ہے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کہ اگر یہ ظالم لوگ ہیں، اگر یہ نئی بات سننے کو تیار ہیں، مشن پہ کام کرنے کے لیے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے ریپیٹڈلی وہ باتیں بتائی ہیں تاکہ یہ یاد دہانی حاصل کریں، لیکن نہیں کرتے۔ جس طرح سے ہم نے ابھی 2 دن پہلے پڑھا تھا کہ ریجیکٹ کرنے والوں کے لیے دوہرا عذاب ہے، جو اللہ کے مشن کو ریجیکٹ کرتے ہیں دوہرا عذاب ہے، یہاں پہ جو ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کے لیے ڈبل ریوارڈ کی بات کہی گئی ہے 54 نمبر کی آیت میں۔ اور کیونکہ وہ صبر سے، یہ پیشنس لرنر پروفائل، کہ وہ اس لیے ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے کہ وہ ڈیفیکلٹ سچویشنز میں، ڈیفیکلٹ چیلنجنگ سچویشنز میں صبر کے ساتھ اللہ کے مشن پہ لگے رہتے ہیں۔ یہ وجہ ہے کہ ان کے لیے ڈبل ریوارڈ ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ وہ اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، اچھی اعمال کر کے برائی کو ختم کرتے ہیں، اور جو وہ رزق خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے اللہ کی راہ میں۔ اور جب ان کے سامنے گاسپنگ ہوتی ہے، سلینڈرنگ ہوتی ہے، نگیٹیوٹی پھیلائی جاتی ہے، تو اس سے وہ دور چلے جاتے ہیں، اٹھ کے اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، ان کا جو کیریکٹر ہوتا ہے وہ نگیٹیوٹی سے، سلینڈرنگ سے، گاسپنگ سے، ہر طرح کی ایل اسپیچ سے۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہم جاہلوں کے ساتھ، اگنورینٹ لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے۔ یہ بات کئی بار ریپیٹ کی جا چکی ہے کہ جو تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے وہ تمہارے دلوں کے راز بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اور تم جو اوپنلی باتیں کرتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا جو توحید کا جو ایویڈنسز پیش کیے ہیں، یعنی جس کی بنیاد پہ ہمیں ماننا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، یہ جو پہلا جو پلر ہے، اس کو ہمیں بلائنڈلی بنا سوچے سمجھے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے کھڑے ہوں گے کہ بس ہم نے تو سنا تھا کہ اللہ ایک ہے اس لیے ہم نے مان لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ریجیکٹ کر دے گا، وہ پھینک دے گا اٹھا کے وہ چیز، وہ اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے، نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ کو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ آپ سوچ سمجھ کے ایمان لاؤ، وہی ایمان ایکسیپٹیبل ہوگا قیامت کے دن۔ اس میں 2 آیات بڑی خوبصورت آیات ہیں کہ یعنی تم یہ بتاؤ کہ ظاہر ہے یہ تو اب بتا چکا ہے اللہ تعالیٰ پہلے کی آیات میں کہ چاند اور سورج اور زمین اور آسمان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت سے پورا کا پورا کنٹرول کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔
اگر یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ سورج ڈبانا بند کر دے، ختم کر دے، سورج نہیں ڈوب رہا، قیامت تک کے لیے دن ہی دن رہے، تو تم رات لا سکتے ہو کیا؟ چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ۔ اور اسی طرح اگر سورج ڈبا دے، سن سیٹ ہو جائے اور سن رائز ہی نہ ہو، تو تم دن لا سکتے ہو کیا قیامت تک؟ نہیں لا سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پاورز کو بتا رہا ہے کہ اب یہ نہیں کر سکتے، تم بھی نہیں کر سکتے، ساری دنیا مل کے بھی نہیں کر سکتی، اس لیے اللہ پہ ایمان لاؤ۔ یہ والا ایمان جو ہے، کانسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ جو ایمان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو مقبول بھی ہوگا اور مطلوب بھی ہوگا، ایکسیپٹیبل بھی ہوگا اینڈ ڈیزائرڈ۔ سبحان اللہ۔ قارون کا قصہ سنایا گیا ہے۔ قارون کے قصے میں جیسے میں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کا کزن تھا وہ، یعنی وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، لیکن وہی دنیا کا حریص تھا، دنیا پرست انسان تھا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس کے اتنا مال تھا، اتنی دولت تھی کہ اس کے خزانے کی چابیاں لے کے جو ہے وہ اونٹ اور گھوڑے چلتے تھے، جسٹ دا کیز۔ اس کے جو سیف تھے اس زمانے کے، جو بھی جہاں پر بھی وہ اپنے ہیرے جواہرات، مال دولت، اشرفیاں، سونا چاندی رکھتا تھا، تو اس کی چابیاں جو تھیں وہ اس کو اٹھانے کے لیے لوگ کیری کرتے تھے۔ تو اس کا قصہ بڑا عبرتناک قصہ ہے کہ لوگ اس کو دیکھ کے بڑے مطلب وہ ہو جاتے تھے بس کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی، ہمارے پاس بھی اتنی ویلتھ اور اتنا پاور ہوتا جو قارون کے پاس ہے۔ تو اس کی کہانی سنائی ہے اس میں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھسا، اس کو بھی اور اس کے محل کو بھی، جس کو دیکھ کے لوگ بڑے للچتے تھے کہ کیا شاندار گھر ہے، کتنی خوبصورت، کتنی اچھی لائف ہے اس کی، اس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھسا دیا۔ پھر یہ لوگ چیخ اٹھے پھر اس کو دیکھ کے کہ اللہ نے ہماری حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اگر ہم بھی اس کے راستے پہ چلتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زمین میں بیری کر دیتا، دھسا دیتا۔ یہ اصل چیز یہ ہے کہ مطلب دنیا پہ ریجھنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بہت سوچ سمجھ کے لوگوں کے اوپر، لوگوں کی سکسیس کے اوپر، لوگوں کی ویلتھ کے اوپر نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا میں جو کچھ انسان کو مال، دولت، پاور جو دیا جاتا ہے وہ صرف ٹیسٹ کے لیے ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا صحیح استعمال نہیں کیا قارون نے، تکبر میں پڑ گیا، ایک بڑے مجرم کے ساتھ جا کے کھڑا ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ جو پیسہ دیا گیا تھا اس کو وہ اپنی قوم پہ خرچ کرتا، بنی اسرائیل کے اوپر اپنی دولت خرچ کرتا جو اللہ نے دی تھی، جو کہ ایک مظلوم قوم تھی، جو ایک لٹی پٹی قوم تھی جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا تھا فرعون کی طرف سے، اس کے اوپر خرچ کرنے کے بجائے وہ اپنی عیاشیوں میں پیسے خرچ کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت بنا کے اس کو ختم کر دیا۔ اس قصے کے بعد بس پھر اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کر رہا ہے اس ڈسکشن کو 2 آیات میں صرف، کہ تم اس کی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، تم جو قرآن، نہ تم رسالت کے کینڈیڈیٹ تھے نہ اس بات کے کینڈیڈیٹ تھے کہ تمہارے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل ہو۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے تمہارے اوپر اور تمہاری قوم کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول بنایا اور تمہارے ذریعے ایک کتاب ان تک پہنچائی ہے۔ تو بیکاز آف دس اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت تمہارے اوپر ڈالی ہے، تو تم کسی بھی طرح سے جو قرآن جو مشن ہے اس سے پلٹنا مت تم، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کی شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے کہ تم مشن پہ لگے رہنا، تمہیں لوگ ریجیکٹ کریں، ایکسیپٹ کریں، تمہارے دشمن بنیں، تمہیں ویلکم کریں، اس چیز کا اثر تمہارے اپنے پرفارمنس پہ، اپنے کمٹمنٹ پہ، اپنے فوکس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت دے دی ہے قرآن کی شکل میں اور رسالت کی شکل میں، تو تم اپنے کام پہ لگے رہو۔ وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، وَادْعُوا إِلَىٰ رَبِّكَ، آخر میں فرمایا ہے کہ بس بلاتے رہو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے مشن کی طرف۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان مجرم جو تمہیں کنٹینیوسلی ریجیکٹ کر رہے ہیں برسوں سے اور اب تمہیں قتل کرنے کے لیے ریڈی ہو گئے ہیں اور تمہیں اپنے شہر سے نکال دینا چاہتے ہیں، تو ان کی طرح مت ہو جانا تم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام